مسیح کے جلالی پرفضل اور میٹھے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے۔ اور آج جو یسوع مسیح کے موقع الفاظ تھے جو انہوں نے صلیب کے اوپر کہے، جن کو ہم آج کلمات کہتے ہیں، ان میں سے میں آج آپ کے سامنے تیسرے کلمے کو بیان کروں گا۔ میرے ساتھ نکالیے گا یسوع مسیح کی انجیل یوحنا رسول کی معرفت، اس کا 19واں باب اور اس کی 26 اور 27 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے وہ محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر محبت سے ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ میرے عزیزوں، اگر ہم اس کلمے کے بارے میں غور کریں تو یہ کلمہ میں ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں، ایک ذمہ داری، ایک رشتہ اور ایک محبت۔ پر جو زیادہ مین چیز ہے وہ یہاں پہ محبت ہے۔ سب سے پہلے ہم رشتے کے بارے میں بات کریں گے کہ یسوع المسیح کا یہاں پہ 2 رشتے ہمیں ملتے ہیں، ایک جو اس کی ماں کے ساتھ تھا اور ایک آسمانی باپ کے ساتھ، اور دوسری چیز ذمہ داری۔ اور یسوع مسیح کو ذمہ داری بخشی گئی، ایک جو اس کی زمینی ماں تھی اس کے اکارڈنگلی جو اس کی ذمہ داریاں تھیں، اور دوسری سائڈ پہ جو اس کا آسمانی باپ تھا اور اس کی طرف سے جو اسے مشن دیا گیا تھا، جو ذمہ داری تھی وہ پوری جو اس نے کرنی تھی۔ اور تیسری چیز محبت۔ یسوع مسیح کی ہمیں یہاں پہ محبت نظر آتی ہے کہ یسوع مسیح کی اپنی ماں کے ساتھ محبت ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اے عورت۔ یسوع مسیح اپنی ماں کو بہت ہی محبت کرتے تھے، اور وہ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اتنے دکھ کے حالات میں بھی یسوع مسیح اپنی ماں کی فکر کرتے تھے کہ یسوع مسیح نے اپنی ماں کا سہارا بننا ہے۔ اور یسوع مسیح اگر ہم دیکھیں تو 30 سال یسوع مسیح نے اپنی ماں کی زیر پرستی میں رہے اور ان کی ہر ایک بات کو مانا، لیکن جب اب وقت تھا کہ وہ صلیبی موت کی طرف بڑھتے اور جو ان کا مشن تھا اس مشن کو پورا کرتے، تو یسوع مسیح کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ اپنی ماں کا بھی دھیان رکھتے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اے عورت۔ جو اے عورت کا جو لفظ ہے یہ یونانی لفظ گرامر کی روح سے یہ کنائے لفظ ہے، اور کنائے کا مطلب ہم میڈم یا خاتون یا محترمہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں قدیم زمانے میں تو ہمیں ملتا ہے کہ بادشاہ اپنی ملکہ کے لیے اے عورت کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور باپ اپنی بیٹی کے لیے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے۔ میرے عزیزوں، آج اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح نے اپنی ماں کو ایک اعلیٰ رتبہ اور اعلیٰ عزت کی نگاہ سے اسے مخاطب کیا، جیسے کہ ایک بادشاہ ایک ملکہ کو کرتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، یسوع مسیح نے اپنی ماں کو بہت ہی عزت کے ساتھ پکارا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ اور اگر ہم اس کے بیشتر دیکھیں تو اوپر لکھا ہے اس شاگرد سے جس سے وہ محبت رکھتا تھا۔ یسوع مسیح کے بہت سے شاگرد تھے، لیکن ایک شاگرد تھا یوحنا۔ اگر ہم ایک اور چیز کو دیکھیں جو ہمیں یہاں پہ ملتی ہے، یوحنا رسول کی معرفت جو لکھی گئی انجیل ہے، اس میں ہمیں ملتا ہے کہ یوحنا نے جو یہ انجیل لکھی ہے، اس میں یوحنا نے اپنا نام کو اس میں ہائی لائٹ نہیں کیا، بلکہ جب بھی اس نے اپنے نام کو ریپرزینٹ کرنا چاہا تو اس میں لکھا اس کا پیارا شاگرد، اور وہ شاگرد جس سے وہ محبت رکھتا تھا۔ اور یسوع مسیح کا یہ بہت ہی عزیز شاگرد تھا اور اس سے یہ بہت زیادہ محبت رکھتا تھا۔ اور اگر ہم آگے دیکھیں تو یسوع مسیح کی اس کے ساتھ بڑی اچھی باؤنڈنگ تھی، اور یوحنا کو ذمہ داری سونپی گئی، اور یوحنا کو ذمہ داری اس بنا پہ سونپی گئی کہ وہ یسوع مسیح سے ایک کامل محبت رکھتا تھا۔ اس کی یسوع مسیح کے ساتھ ایک عظیم ٹائپ کی محبت تھی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کی، اور یسوع مسیح اس کے ساتھ بڑی اچھی باؤنڈنگ تھی۔ اور اگر آگے ہم دیکھیں تو ہم ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب یہ سارا نظام چل رہا تھا، اور جب یسوع مسیح کو کوڑے لگائے گئے اور مختلف جو یسوع مسیح کو اذیتیں دی گئیں، جب صلیب لے کے اس پہاڑ پہ گئے تو یوحنا یسوع مسیح کے پیچھے تھا، لیکن وہ بھی بیچ میں ڈرتا تھا، لیکن وہ یسوع مسیح کے پیچھے تھا کیونکہ یسوع مسیح سے اس کو محبت تھی۔ اور اگر ہم اس کی ماں کے اکارڈنگلی دیکھیں تو یسوع مسیح اپنی ماں سے بھی بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اس لیے اس نے کہا کہ ایک وہ شاگرد جس سے وہ زیادہ محبت رکھتا ہے اسے وہ ذمہ داری سونپی۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان کی محبت ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی محبت تھی، ان خواتین کی اور اس شاگرد کی۔ اگر ہم دیکھیں تو بہت سے جو یسوع مسیح کے شاگرد تھے وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے بھاگ چکے تھے، لیکن یہ خواتین اور یہ شاگرد ان کی محبت ایک اعلیٰ درجے کی محبت تھی، اور ان کی جو محبت تھی وہ خوف پہ بھی غالب آ چکی تھی۔
کیونکہ کامل محبت خوف کو بھی ختم کر دیتی ہے، کامل محبت ہر ایک چیز کو ختم کر دیتی ہے، کامل محبت ہر ایک چیز کو، حسد کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو محبت کے بارے میں یوحنا نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے غضب ہوتا ہے اور ہر کوئی خوف کرنے والا محبت میں قابل نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہمیں یہ بہت خوبصورت آیت ملتی ہے محبت کے اکارڈنگلی، کیونکہ یہ محبت کا کلمہ ہے اور یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بہت محبت رکھتے تھے۔ لیکن جب یہ سارا سما چل رہا تھا اور وہ شاگرد بھاگ چکے تھے، پطرس اور وہ عورتیں یہاں پہ یوحنا اور وہ عورتیں یہاں پہ موجود تھی، اور لیکن بعد میں یسوع مسیح نے وہ ذمہ داری اسے سونپ دی۔ اگر ہم ایک اور چیز پہ غور کریں تو یسوع مسیح اپنے انسانی روپ میں آئے تھے اور ان کا بدن تھا، ان کے بھی جیسے ہم عام روٹین میں ہمارے بدن یہاں پہ پین ہوتی ہے، اسی طرح یسوع مسیح کو بھی پین ہوتی تھی، لیکن یسوع مسیح نے اپنی ماں کی محبت کو اول درجے پر رکھا۔ حالانکہ اس کے یسوع مسیح کے سر پہ کانٹوں کا تاج تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں پہ کیل تھے، ان کے جسم میں سے خون بہ رہا تھا، لیکن وہ اس چیز کو نہیں بھولے کہ میری ماں بھی ہے، میں نے اپنی ماں کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ ان کی محبت ایک اعلیٰ درجے کی محبت تھی۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ آج آپ کی محبت اس لیول کی ہے جیسے یسوع مسیح کی محبت اپنی ماں سے تھی، ان خواتین کی اور یوحنا کی محبت اس یسوع مسیح سے تھی، لیکن آج ہماری محبت ایسی نہیں ہے۔ ہمارے اندر حسد، تکبر، یہ چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ ہمیں محبت سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی محبت کو یسوع مسیح کی مانند بنائیں، جیسے یسوع مسیح کی محبت تھی، اپنی محبت کو ویسا بنائیں، کیونکہ جو ذمہ داریاں، جو رشتے آپ کے اوپر ہیں، آپ ان کو بھی نہیں پائیں، محبت کے ساتھ نبھائیں۔ وہ یسوع مسیح نے اس ذمہ داریوں کو بہت اچھے طریقے سے پورا کیا جو آسمانی باپ کی طرف سے انہیں بخشی گئی، اس مشن کو پورا کیا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ آج آپ ایسا کرتے ہیں۔ آج آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ آج آپ اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ آج ہماری محبت ایسی ہے۔ آپ اپنی محبت کو ایک اعلیٰ درجے کی محبت بنائیں، جیسے مسیح کی محبت ہے ویسے ہم اپنی محبت کو بنائیں۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔